السلام علیکم ناظرین، آج میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارحی گھرانہ اور خاندان بلک آل اولاد سخاوت کرم شجاعت میں ممتاز رہے اور ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غریبوں ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی، جس کا قصہ پہلے باب میں گزر چکا ہے۔ وہاں یہ واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتا میں شہید ہوئے، جس کا قصہ اگلے باب کے ختم پر آ رہا ہے۔ ان کے انتقال کے خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تعزیت یعنی ماتم پرسی کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ اور عون اور محمد کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب قطب السخا تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کو کام ہو گیا تو اس نے نذرانے کے طور پر 40 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2000 درہم نذرانے میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا، مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ اس کی فکر و رنج ہوا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلے میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضرورتیاں پوری کرتا۔ بہت حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرض ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادے نے آج قرضہ کو جوڑا، جب قرضہ کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے۔ لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے۔ یہ فرما دیتے رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو تو لے لینا۔ یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی
مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا آپ کے مولا کون؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے تمام قرض ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی تو میں کہتا اے جبیر کہ مولا فلاں فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار ان عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے والد کے قرض کی فہرست میں تمہارے ذمے میں 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں۔ کہنے لگے میں نے صاف کر دیے۔ میں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا اس کے بدلے زمین لے لو۔ غنیمت کے مال میں زمین بہت آئی تھی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میں نے ایک زمین ان کو دے دی تو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور غلام سے کہا اس زمین میں مصلی بچھا دیں۔ اس نے مصلی بچھا دیا۔ 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا۔ ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ فائدہ: ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جہاں تھے یہاں یہ اور اسی قسم کی چیزیں جو اس میں لکھی گئی کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان حضرات کی عام عادتیں ایسی ہوتی تھیں۔ اللہ اکبر۔